اصل بات جس کی وجہ سے یہاں جمع ہونا ہوا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. میں بیٹھ کر کے ایک بات سوچ رہا تھا. اگر کوئی دنیاوی پروگرام یہاں ہوتا تو لوگ بغیر بلائے بغیر دعوت کے یہاں بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے. افسوس اس بات کا ہے ایک مدرسہ کی شکل یا ایک مکتب کی شکل جس میں علوم سکھایا جاتا ہے اور وہ علم جو ہے اللہ کا قرآن ہے اور پھر چند لوگ نظر آئے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین آدمی کے بارے میں بتایا گیا کون انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. استاد بہتر ہے اور طالب علم بہتر ہے. یہ علم کوئی چھوٹا علم نہیں ہے. یہ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن ہے. اس کی طلب کرنا اور اس کو حاصل کرنا یعنی سب سے بہتر میں اس کو گنا جاتا ہے, سب سے بہتر میں اس کو چنا جاتا ہے. ہر آدمی اپنی بہتری چاہتا ہے, ہر آدمی اپنی بڑھوتری چاہتا ہے, لیکن بڑھوتری ہے, اونچا پن ہے تو کس میں ہے بھائی؟ اللہ کا قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. یہ تھوڑا بڑا علم ہے. آپ اندازہ لگائیے قرآن کا علم کا حاصل کر لینا قیامت کا دن ہوگا. اللہ رب العزت ساری دنیا سامنے ہوگی اور آپ کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے اور کسی کے لیے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. بڑی تعداد میں مجمع ہوگا, ساری دنیا جمع ہوگی اور اکرام دیا جائے گا تو صرف حافظ قرآن کے لیے دیا جائے گا. دنیا کے بڑے رہو کوئی بات نہیں ہے, دنیا کی بادشاہت تم نے حاصل کی کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے ایک دن ہوگا کہ ساری کی ساری دنیا جمع ہوگی اور کسی کے لیے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لا يتکلمون الا من علم. صرف بات کرے گا تو وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا, جس کو مولا اجازت دے گا, جس کو رب اجازت دے گا, جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بات کرے گا. تو کیسی بات کرے گا؟ وقال الصواب, وہ بھی ٹھیک بات بتائے گا. سب سے پہلا اعلان ہوگا, ساری دنیا ہوگی, سناٹا چھایا ہوگا, سب سے بولنا بند کر دیا گیا ہوگا. زبان خاموش کر لیجئے, کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. اللہ اعلان کرے گا این الحفاظ, حافظ جی کہاں ہے؟ آ جاؤ حافظ جی. سب حافظ جی جمع ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی یہ اکرام کرا رہا ہے, حافظیوں کو بلا لیا جائے گا. تم نے قرآن کو اپنے سینے میں سمایا, تم نے قرآن کی وہ عظمتیں کی, راتوں کی تنہائیوں میں پڑھا اور لوگوں کو پڑھاتے رہے. اللہ تبارک و تعالی حافظیوں کو بلا کر کے کہے گا آ گئے حافظ جی, آ گئے قاری صاحب, اپنے ماں باپوں کو بلا لو. آپ اندازہ لگاؤ, دنیا کا علوم
चाहे कितना ही आप अपने अंदर संभालो, लेकिन बात यह है जो आखिरत का इल्म है वो कुरान करीम है। दुनिया का इल्म एक फन है, एक हुनर है। इल्म जो हकीकत में इल्म है वो अल्लाह तक पहुंचाने वाला इल्म, इल्म जो मौला की पहचान करा दे, उसको इल्म कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हाफिजियों को बुलाएंगे और हाफिजियों से पूछे तुम्हारे माँ बाप को बुला लीजिए। माँ बाप उठेंगे और उनके कदम डगमगा रहे होंगे, अल्लाह बुला रहा है, पता नहीं हमारे साथ में क्या मामला किया जाएगा। हाफिजी का बाप, हाफिजी की माँ ये उठकर खड़ी होंगी, शरीफ खां भी आ रहा होगा और शरीफन भी आ रही होगी और ये सब एक तरफ जमा हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका इकराम फरमाएंगे, अपने हाथों से उनके सरों पर ताज रखेंगे। जिनकी औलाद ने कुरान करीम का इल्म सीखा हो, यहाँ बच्चों का हिफ्ज करना, उनके माँ बापों को इकराम किया जा रहा है, उनके सरों पर अल्लाह ताज पहना रहे हैं। और वो ताज ऐसा कोई ताज नहीं होगा, ऐसा कोई ताज नहीं होंगे, वो ताज तो एक आला किस्म का होगा जिसकी रोशनी में सूरज और चांद की रोशनी फीकी पड़ जाए। इतना बड़ा इकराम हाफिज के माँ बापों का किया जा रहा है और कह दिया जाएगा कि इनके लिए एक रास्ता छोड़ दिया जाए और तुम चले जाओ, मुश्क के टीलों पे आराम करें, तफरी करें, शेर करें। ये माँ बाप कहाँ चले गए भाई? जन्नत के लिए रास्ता दिखा दिया गया है। जिसकी औलाद ने कुरान करीम का इल्म हासिल किया, ये माँ बाप का इकराम हो रहा है। अभी यहाँ पर